30 اپریل کو سپریم کورٹ کا پہلے انہوں نے بہانہ بنانا چاہا کہ وہ 2 ججز جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا وہ بھی حصہ تھے، حالانکہ 5 ججز نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو۔ یہ سپریم کورٹ کی اصطلاح کو بھی غلط طور پہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جہاں میٹنگ کی ہے جس میں محسن نقوی بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو۔ 90 دن کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ اس ملک میں احکام دینے کے نہ قابل ہوگا، نہ اس کا احکام مانا جائے، نہ کوئی مانے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، اور 9 سال کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ پاکستان کو صرف الیکشن بچا سکتا ہے، پاکستان کی بچت الیکشن میں ہے۔ پاکستان کے آدمی کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستحکم حکومت ہو جائے جو مہنگائی سے نجات دلائے، بے روزگاری سے نجات دلائے، جو ڈیزل نہیں ہے، جو بجلی نہیں ہے، جو LPG نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک، اور کوئی بات ان کی سنی نہیں جا رہی۔ اور 85 وزراء میں سے 25 نے، آپ ریکارڈ دکھا کے، اس میں بلاول بلو رانی کا شامل نہیں ہے، 66 کروڑ روپیز خرچ کیا ہے 25 وزراء نے۔ 25 وزراء نے 85 میں سے دوروں میں 66 کروڑ روپیہ خرچ کیا، یہ بچت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کی جو بچت کا معیار ہے وہ آپ ان کے شانہ اخراجات سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اپنے گھر سے بھی انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ ایک ایسا خاندان، نواز شریف خاندان، آل شریف موجود ہے، جنہوں نے گھر سے بھی کبھی کھانا کھانے کی توفیق نہیں کی، وہ کھانا بھی سرکاری کھاتے سے کھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں لاسٹلی، میرے 5 منٹ پورے ہو گئے، ایک سنگین، گمبھیر اور انتہائی سیاست کے خوفناک دھانے پہ کھڑا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ رسوا ہو جائیں گے۔ آپ سے بات نہیں بن رہی، بلا لیں نواز شریف کو، اب کیوں نہیں بلا رہے اس کو؟ 11 مہینے میں آپ نے کچھ ڈیلیور کیا تو بتائیں، کوئی کام کیا آپ نے تو آپ بتائیں۔ آپ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں، آپ کو لانے والے بھی پچھتائیں گے، اور جو آپ کو لائیں رات کے اندھیرے میں وہ بھگانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے، اور قوم آپ سے سیاسی طور پر انتقام لے گی، اور قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ الیکشن کراؤ، پاکستان بچاؤ، پاکستان زندہ باد۔ شیخ صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ عمران خان کو میں نے بدلا ہوا دیکھا ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں، کیوں بدلا میں ہوا؟ نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان کی کل کی سٹیٹمنٹ، میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی لیڈر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ دیوار سے پیچھے دیکھ رہا ہے کہ ملک تباہ ہونے جا رہا ہے، آئیں بیٹھیں اور الیکشن کروائیں اور دونوں کرائیں۔ میں یہ سوچ نہیں رکھتا تھا اس سے پہلے، کل کی اس کی تقریر سے میں متاثر ہوا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، میں اس کی تقریر کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور متاثر ہوا ہوں۔ لیکن شیخ صاحب، ان کا عمران خان کا ایک اور بھی سٹیٹمنٹ ایک دن پہلے آیا ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کے خلاف کورٹ مارشل اور نئے آرمی چیف کے ساتھ اچھے تعلقات، اور وہ ان سے ملاقات، ان کی کوئی بے بسی بھی دکھائی مظہر دی۔ صاحب دیکھیں، میں اپنے دکھڑے نہیں کسی کو سنانا چاہتا، میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، اور میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے 3.25 گھنٹے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے ہائی ڈاؤٹ پہ رکھا گیا، اس کے باوجود بھی میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں، ان سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، اور عمران خان کے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہوں۔ میں سوچ نہیں سکتا، ایک فون کا کوڈ ورڈ ان کو چاہیے تھا، مجھے ویسے ہی کہہ دیتے 16 دن رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میرے فون سے کون سا انہوں نے۔ شیخ صاحب، الیکشن آپ نے کہا فرمائیے گا کہ کیا یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہو پائی ہے؟ دیکھیں، عمران خان سیاست میں 10 مہینے سے عمران خان کو یہ ختم نہیں کر سکے۔ یہ جو 6 بندے اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں آج زمان پارک میں، ان کی شکلیں ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے، ان کی شکل دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں۔ جو گرفتار کرنے والا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، کام دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ جس دن میں چاہوں گا میں گرفتار کر لوں گا، پھر اپنے بندوبست بھی کر رکھنا۔
کیونکہ آج کے دور کا لیڈر عمران خان ہے، کل اللہ نے دیکھی۔ ماڈل ٹاؤن کی مکمل ہو سکتی ہے؟ قوم ہو نہیں سکتی، لیکن یہ رانا ثناء اللہ جس سوچ کا آدمی ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ کرے گا، کوئی جرم کرے گا، کیونکہ وہ میں نہیں کہتا، عابد شیر علی کہتا ہے، آپ کو بھی ملک صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ عابد شیر علی نے ایک نہیں 4 دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ یہ 18 آدمیوں کا قاتل ہے۔ اس کے بعد سوری شیر علی صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح کی ویڈیو لیکس ہو رہی ہے، آڈیو ویڈیو کو کوئی نہیں سن رہا۔ کہ کیا سپریم کورٹ آزاد ہے یا آپ کا سیاسی؟ سپریم کورٹ آزاد ہے، یہ 3 رکنی نہیں 17 رکنی اور 15 رکنی ججوں کا فیصلہ ہے۔ گو یہ چاہتے ہیں کہ 98 والی صورتحال ہو، سارا نقشہ میرے سامنے ہے، کس طرح لاہور سے بسوں پہ لوگ گئے، کس طرح جسٹس سجاد شاہ کی کورٹ پہ حملہ ہوا، جس طرح وہاں پائے کھلائے گئے اور پوڑیاں کھلائی گئی اور ساتھ میں ڈنڈے پکڑائے گئے۔ چیئرمین نیب پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جو نیا چیئرمین نیب لگایا گیا اس پر کیا موقف؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، میں تو ایک لائن کی سیاست کرتا ہوں، ایک سیٹ کی۔ جی یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہادر ہیں، نون لیگ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ بہادر ہیں تو گرفتاری دیں، گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں میں آئیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، میں جیل سسرال سے ہو کے آیا ہوں، پھر تیار ہوں، 18 کو بھی کیس ہے، 19 کو بھی کیس ہے، 20 کو بھی کیس ہے، اور سسرال کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، بڑا گلا شکوہ، میں خلا لینے والا ہوں، اور اگر یہی حالت رہی سسرال کی تو پھر سوچنا پڑے گا۔ باقی عمران خان کے لیے گرفتار جانے دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل کیوں نہیں جا رہا، وہ باہر رہ کے ہی آپ کا کام تمام کر رہا ہے، تو اندر جا کے تو پھر وہ اور ہیرو بن جائے گا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا، آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا، حکومت ان کی ہر شرط مان چکی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، الیکشن گورنمنٹ کرا نہیں رہی، تو لگتا نہیں خانہ جنگی؟ دیکھیں خانہ جنگی کی طرف، سول نافرمانی کی طرف اور چھینا چھپٹی کی طرف ملک جا سکتا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اور عمران خان نے کل یہی بیان دیا کہ آؤ بیٹھیں اور اس کا حل تلاش کریں۔ اگر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، خراب ہونا ہے، تو یقین رکھیں آپ سب سے زیادہ آپ خوار ہوں گے۔ اور میں آج لاہور میں، کیونکہ میں سسرال کے بعد پہلی دفعہ لاہور سے مخاطب ہوں، میں لاہور میں کہتا ہوں کہ جس کا فارن اکاؤنٹ ہے، جس کے فارن محل ہیں، جس طرح نواز شریف نے سرے محل کی تحریک چلائی تھی، راجیو کے خلاف بفر گنوں کی چلی تھی، اسی طرح نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ کی اور ہائیڈ پارک 1 کی تحریک چلے گی، اور تمام انٹرنیشنل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی جن کو 1 کروڑ ووٹ کا حق ملنے والا ہے، وہ سارے پاکستان میں پھیلائیں۔ یہ وہ ڈاکو ہیں، یہ کاما کا کیس نہیں تھا، یہ ایون فیلڈ اور ہائیڈ پارک 1 کہاں سے آیا، کس کا ہے، اس پر لوگ فیصلہ کریں۔ شیخ صاحب پرویز بھائی نے تحریک انصاف جوائن کر لی، اب شہید رشید کا تحریک انصاف جوائن کرنے دیکھیں میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں، ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، یہ بات مجھ سے فوجی بھی پوچھتے ہیں اور آپ بھی یہی پوچھتے ہیں، ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں، ایک سیٹ کی سیاست کروں گا۔ ویسے تو اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو میں شاید سیاست کو السلام علیکم کہہ چکا۔ اس وقت اگر میں اس کو چھوڑوں تو لوگ سمجھیں گے کہ میں غدار ہوں اور میں نسلی اور اصلی نہیں ہوں۔ جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جب اقتدار میں آئے گا تو دیکھوں گا جائن کرتا ہوں کہ نہیں۔ جیسا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، حکومت الیکشن کی طرف جا رہی ہے، تو یہ کس طرح الیکشن میں عوام کا فیس کریں گے؟ یہ بھاگیں گے، پھر کیا کریں گے؟ الیکشن اگر یہ نہیں کرائیں گے، یہ کسی دن کوئی شہر باہر نکل پڑے گا، یہ قوم باہر نکل پڑے گی، ان کو ایئرپورٹوں سے بھاگنے نہیں دے گی۔ ان کی پوری ٹریننگ ہے ملک چھوڑ کے بھاگنے کی، یہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بھاگتے ہیں، پرائم منسٹر کے جہاز میں واپس آتے ہیں۔ یہ بلو رانی نہیں ہے جو ایک مخصوص پرائیویٹ جہازوں پہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص ٹیم ہے، اسی ٹیم کے ساتھ واپس آتی ہے۔ اس کی بھی نئے نیب چیئرمین کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ بندے خاص کون ہیں جو اس جہاز میں جاتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز جب سے نکلی ہیں تحریک کہاں انصاف نکلی والے ہیں؟ اور جلسے جلوس کر رہی ہیں، اور اچھا میں نے کہا مریم نواز کہاں نکلی ہے، مجھے تو پریشانی۔ جلسے جلوس کر رہی ہیں، ہاں جی یہ ان کا حق ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا تحریک انصاف والے خوفزدہ ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل رہے؟ دیکھیں میں نے منسٹروں کو خود سنا ٹی وی پہ، وہ کہہ رہے ہیں یہ ابھی ہمارا ٹریلر ہے، اصلی فلم آنی ہے لندن سے، اللہ کرے وہ فلم آ جائے
مجھے اس حال میں تو یہ فلم پیک ہوتی نظر آتی ہے، کوئی فلم کی سٹوری مکمل ہوتی نظر نہیں آتی. سب ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، پیٹرول جو ہے وہ سستا نہیں ہو رہا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشکل حالات مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں، عمران خان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی پلان یا کوئی ویژن ہے کہ یہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، حالات؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے. آئی گیو یو فل مارکس. حالات یہ اتنے خراب ہیں کہ عمران خان کے لیے بھی ان حالات کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ.